یہ جو تمہارا بغیر قضا تہجد میں اٹھنا ہے نا، یہ بے وجہ نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ یہ جو تہجد کے وقت تمہارے سجدوں میں آنسو بہتے ہیں نا، یہ اللہ کو سب بتاتے ہیں۔ اور سنو، اللہ بہت جلد تمہارے یہ دکھ میں بہتے ہوئے آنسوؤں کو خوشی کے آنسوؤں میں بدلنے والا ہے۔ پتہ ہے جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اسے اپنی لاڈلی عبادت یعنی تہجد تک لے آتا ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدے کو شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تمہیں تہجد تک لایا ہے۔ نصیب بھی پھر دعا کے لیے دعا کرے۔ تہجد ایسا پیارا سجدہ ہے، بدل جائے گا نصیب۔ تہجد کے سجدوں پر کن کا پہلا حق دعاؤں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے تہجد کا ایک سجدہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر چین نہیں لینے دیتے، ان کی شفا اللہ تعالیٰ نے تہجد میں چھپا رکھی ہے۔ وہ باتیں جو دل میں بھاری بوجھ کی طرح ہوتی ہیں، اللہ کو بتا دینے میں ہی اس نے سکون چھپا رکھا ہے۔ تہجد میں آنکھ سے بہنے والے آنسو اس بات کے گواہ ہوتے ہیں کہ تم بے بس ہو اور اللہ کی مدد کے منتظر ہو۔ دعا میں کپ کپاتے ہوئے ہاتھ اور اللہ کو بڑے لاڈ سے کہنا، پیارے اللہ بس آپ مان جائیں، اور پھر سب اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ تہجد تک کی رسائی وہ بس اپنے خاص بندوں کو ہی دیتا ہے، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ تمہارے دل میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ جان لیتا ہے، تمہارے آنسو بہانے سے پہلے ہی وہ بھانپ لیتا ہے کہ میرے بندے کو میری اشد ضرورت ہے۔ وقت تہجد تمہاری آنکھ سے بہنے والا ایک آنسو بھی اللہ کی کن کا باعث بنتا ہے۔ پہلے جس نے اللہ کو منانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہو، اس کو اللہ کیسے بھول سکتا ہے؟ آزمائش سے تو وہ تمہیں تب گزارتا ہے جب تمہیں تمہاری من چاہی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تمہیں تمہارے صبر کے بدلے تمہیں پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کو تہجد کی رسائی نہیں دیتا سوائے ان کے جن کی کہانی کے لیے وہ مان گیا ہو، جن کے لیے ابھی بھی کن کی گنجائش باقی ہو۔ تہجد سکون کی نماز ہے۔ جب انسان اللہ کی قربت کا ہر لمحہ محسوس کرتا ہے، تب اللہ ہمیں ہماری ذات میں ہی دکھائی دینے لگتا ہے۔ بہت پرسکون کیفیات ہوتی ہیں اس وقت کی، ہر شے مکمل دکھائی دینے لگتی ہے، ہر طرف اللہ کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ جھلملاتے ہوئے ستارے، پیارا سا چمکتا ہوا چاند اور بڑے سے آسمان میں انسان اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ چاند کے پیچھے چھپ کے مجھے دیکھ رہا ہو، اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے پہلو میں بیٹھ کر میری جانب دیکھ کر مسکرا رہا ہو کہ دیکھو اب بھی تو آ ہی گئے ہو نا، کہ دیکھو اب بھی تو آ ہی گئے ہو نا میرے پاس، تو اب کہیں جانا مت۔ تمہارا انتظار تو مجھے کب سے تھا، کتنی دفعہ تمہیں آواز دی میں نے، مگر تم پلٹے ہی نہیں۔ لیکن اب جو غموں سے بھرا دامن میرے پاس لے آئے ہو تو میرے حوالے کر دو۔ اب سے تمہاری پریشانیاں میری، اب سے ان مشکلات پر تم گھبرانا مت، اب سے بند دروازوں سے ڈرنا مت، اب سے تم مجھ کو ہر اس ناممکن جگہ پر پاؤ گے جہاں سے کبھی تم مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے تھے۔ اب سے تمہیں میں وہاں نظر آؤں گا جہاں کسی اور کو رسائی نہیں۔ میں تب بھی تمہارے ساتھ تھا جب تم میرے پاس نہیں آئے تھے، اور اب بھی تمہارے ساتھ ہوں جب تم تھک کر مدد مانگنے آئے ہو۔ میں ہمیشہ سے یہی تھا، بس تم ہی دیکھ نہ پائے۔ اور یہ سوچ کر پھر میرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے یوں پھٹنے لگتا ہے کہ جی چاہتا ہے
اس کی آغوش میں چھپ جاؤں اور اس سے کہوں معاف کر دے، میں قابل نہیں مگر بخش دے، اب جو آ گئی ہوں تو تیری قسم اب واپس نہیں جاؤں گی۔ بس پھر یوں لگتا ہے جیسے وہ راضی ہو گیا ہو، جیسے اس نے ہر اس بات پر، ہر اس لفظ پر کن فرما دیا ہو جو میرے منہ سے نکلا ہے۔ بس پھر وجود اس کی محبت سے مکمل ہو جاتا ہے اور کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔